بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میرے نوڈیروں کے بیٹوں، بھائیوں، بہنوں، پاکستان میں سنتے ہوئے کانوں، دیکھتی ہوئی آنکھوں، السلام علیکم جی بھٹو۔ میرے دوستو، اسی جگہ کھڑے ہو کے آج سے 16 سال پہلے میں نے آپ سے کہا تھا کہ انشاءاللہ تعالی اگر میں اپنے فرض اتار سکوں تو پھر مجھے گڑی خدا بخش میں جگہ دینا، ورنہ میرے بزرگوں کے قبرستان میں میں دفن ہوا۔ الحمدللہ آج میں کہہ سکتا ہوں بھٹو صاحب کے ریفرنس کے بعد کہ تقریباً ہم نے سارے قرض اتارے ہیں، 73 کانسٹیٹیوٹ کیا ہے اور آپ سب کے حق میں نے سنبھالے ہیں۔ انشاءاللہ آگے بھی آپ کے حق سنبھالتے رہیں گے اور آپ کو قدم بڑھا کے آگے لے کے جائیں گے۔ پاکستان غریب ملک نہیں ہے، پاکستان میں صرف اسلام آباد بہت غریب ہے۔ مسئلہ اسلام آباد سے، مسئلہ نہ کوئٹہ سے ہے، نہ حیدرآباد سے ہے، نہ کراچی سے ہے، نہ لاہور سے ہے، نہ پشاور سے ہے۔ مسئلہ اسلام آباد میں بیٹھے ہوئے لوگوں کی سوچ سے ہے۔ ان کی سوچ نہیں جاگتی، ان کی سوچ نہیں جاگتی، سمجھتی نہیں ہے، سنتی نہیں ہے، آنکھیں دیکھتی نہیں ہیں، ان کو نظر نہیں آتا کہ غریب کے ساتھ کیا ہو رہا ہے، ان کو نظر نہیں آ رہا کہ بھوکا کیسے سوتا ہے، ان کو نظر نہیں آتا کہ کپڑے نہیں ہوتے تو اپنے تن پہ بندہ بیٹھ کے اپنے بچوں کے ساتھ کیا کرتا ہے۔ یہ ساری چیزیں سیاستدانوں کو نظر آتی ہیں، اس لیے کہ ہمیں دیکھنی پڑتی ہے۔ ہمیں ہمارے ورکر جو ہیں وہ پکڑتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ کرو وہ کرو، اور ہم نے ان سے قسمیں کھائی ہوتی ہیں، وعدے کیے ہوتے ہیں، اور آج تک دنیا آپ کو یہ نہیں کہہ سکتی کہ آپ کے لیڈر آصف زرداری نے کسی سے زبان کی اور پھر وہ پھر گیا۔ ہم نے کبھی یہ دھندا نہیں کیا، اور ہمیشہ بھٹو صاحب کے مشن کو اور بی بی صاحبہ کی شمع کو جلائے رکھا، ہر جگہ وہ شمع جلائے رکھا۔ ہر پروجیکٹ جو میں نے اناگریٹ کیا اپنے دور میں وہ اپنے نام سے نہیں کیا، وہ بی بی صاحبہ کے نام سے کیا، اس لیے کہ ان کی طاقت تھی، ان کی سوچ تھی، ان کے لوگ تھے، ان کے ووٹ تھے جن نے مجھے پریزیڈنٹ بھی بنایا، جن نے آج تک پیپلز پارٹی کو میں سنبھالتا آ رہا ہوں۔ وہ بی بی صاحبہ کی امانت ہے، ان کی امانت کے حساب سے میں سنبھالتا آ رہا ہوں۔ انشاءاللہ جتنے بھی وعدے آپ کے ساتھ بلاول نے کیے ہیں وہ ہم سب پورے کریں گے۔ آپ دوستوں سے درخواست ہے کہ آپ صبر بھی تھوڑا کریں، تھوڑا لحاظ بھی کریں۔ انشاءاللہ پاکستان کو ہم بنائیں گے، اور بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ پاکستان جو ہے وہ ہماری مجبوری ہے کہ ہم اس کو بنائیں۔ یہ نہیں ہے کہ ہم پاکستان بغیر بنائے چلے جائیں اس دنیا سے۔ پاکستان کو بنائیں گے تو آنے والی قومیں، آنے والی نسلیں ہمیں یاد رکھیں گی، ورنہ تو بہت آئے بہت چلے گئے۔ آج ذکر صرف ذوالفقار علی بھٹو کا ہے، یا ذکر شہید محترمہ بے نظیر بھٹو کا ہے، اس لیے کہ وہ آئے اور وہ کمال کی سوچ لائے اور کمال کی انہیں اپنی زندگی گزاری، اور الحمدللہ کمال کی انہیں شہادتیں پائیں۔ تو یہ شہادتیں بھی اللہ جن کو نصیب کرے ان کو ملتی ہیں۔ ایسا نہیں ہے کہ جو گھر سے منہ اٹھائے اور کہے کہ میں شہید ہونے چلا ہوں، ان کو شہادت نصیب نہیں ہوتی۔ شہادت ان کو نصیب ہوتی ہے جن نے انسان ذات کی خدمت کی ہوتی ہے، اور اس کی انسان ذات کی خدمت میں اول درجے پہ بھٹو صاحب تھے، پھر بی بی صاحبہ تھی، اور پھر کہیں تاریخ میں ہمارا بھی نام آئے گا، مگر پہلا تاریخ میں نام بھٹو صاحب کا اور بی بی صاحب کا آئے گا۔ تو دوستو، آپ اپنی ہمت باندھے رکھیں،
آپ سوچ سمجھ کے سمجھیں کہ آپ کا اور آپ کی لیڈرشپ کا کوئی اور مسئلہ نہیں ہے. ہمارا مقصد یہ ہے کہ آپ کو آپ کے حقوق ملے, غریبوں کو حقوق ملے, لوگوں کو پانی ملے, اناج ملے, لائننگ ہو, ڈیمز بنے, تھر جو ہے وہ سبز و ساغاب ہو جائے, اور سارے بلوچستان کو بھی ہم سراب کر سکیں, گلگت بلتستان کو بھی ہم سراب کر سکیں, گلگت بلتستان سے ہم چائنا ٹریڈ شروع کر سکیں. یہ ساری سوچیں ہیں وہ ہمارے مینیفیسٹو میں بھی انشاءاللہ ہوں گی, اور آپ دیکھیں گے کہ ہم اگلی دفعہ یہ سب کام کر کے دکھائیں گے. جے بھٹو.